بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تاریخ 8/6/2024 عیسوی مطابق یکم ذوالحجہ 1445 ہجری۔ ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بعض مفسرین قرآن نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے انہی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے جن راتوں کی قسم کھائی ہو وہ کس قدر عظمت والیاں ہیں۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک دن کے روزے رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 9 ذوالحجہ یعنی عید سے پہلے ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ملاحظہ ہو ترمذی شریف باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیے باب ما جاء فی فضل یوم عرفہ کتاب الصوم۔ عید کی شب بیداری۔ دونوں عیدوں کی پہلی رات میں شب بیدار رہ کر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا اس رات ثواب کی نیت سے شب بیداری کرنے والے کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ طبرانی۔ تکبیر تشریق۔ 9 ذوالحجہ کی فجر نماز سے 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک تمام بالغ مردوں اور عورتوں پر ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاہے جماعت سے نماز پڑھے یا تنہا، فرق صرف اتنا ہے کہ مرد اونچی آواز میں اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ شامل۔ عید الاضحیٰ کے دن مسنون امور۔ صبح سویرے اٹھنا، مسواک کرنا، پاک و صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید کو جاتے ہوئے راستہ میں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا، نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنا، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھ کر 3 بار اللہ اکبر پڑھنا، اور پھر رکوع کرنا، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کر رکوع کرنا، اور پھر جمعہ پڑھنے اور پھر خطبہ پڑھنے اور سننے کے بعد گھروں کو لوٹنا۔ عید کی نماز میں سب سے پہلے عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیریں پڑھے اور رکوع سجدہ کرے اور سلام پھیرے، اور 2 رکعتیں چھوٹی ہوں تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 3 تکبیریں اور پڑھے اور نماز پوری کرے۔ مسئلہ: قربانی ہر ایسے بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس کے پاس آج کی تاریخ کے قربانی کے دنوں میں 52,020 روپے جمع ہوں، اس پر بینک کا یا کسی شخص یا نجی ادارے کا قرضہ بھی نہ ہو، پھر یہ بیلنس چاہے نقدی پیسہ ہو، بیچنے کے لیے کوئی مال یا زمین ہو، چاہے سونے و چاندی کے کڑے، ہار، انگوٹھیاں، بالیاں یا سیٹ ہو۔ مسئلہ: اپنی ضروریات کا سامان جیسے نجی پرائیویٹ گاڑی، موبائل فون، کھیتی کرنے کے لیے زمین، مطالعے کے لیے کتابیں، دفتری کام یا پڑھائی کے لیے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ، تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کی نیت سے رکھا گیا نقدی پیسہ نصاب قربانی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کے لیے یہ چیزیں اپنی ضروریات کے لیے ہیں، اور اس کے پاس 52,020 روپے بھی بچت نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ کی سہولت اور ایمان والوں کی نیکی میں مدد کرنے کی نیت سے بڑے جانور میں اپنا حصہ لگانے کی رقم مبلغ 4500 روپے رکھی گئی ہے۔ خواہشمند حضرات 6005741413 یعنی 6005741413 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ القلم مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی رحیمی غفر لہ ولوالدیہ ولمن تعلم منہم۔ اور اس فتوے کی جنہوں نے اس فتوے کو صحیح قرار دیا ہے تصحیح کنندگان ہیں حضرات مفتیان کرام دارالافتاء والقضاء شرعی بورڈ، تحصیل جچل دارا، علاقہ راجوار، ضلع کپواڑہ، کشمیر۔ ان میں سے پہلے جناب ہیں مفتی غلام حسن ڈار صاحب،
اور مفتی اعجاز الحسن قاسمی صاحب، مفتی وسیم احمد رحیمی صاحب، مفتی سید منظور احمد بخاری صاحب اور مفتی ناصر احمد صاحب، مفتی عامر صاحب، اساتذہ مدرسہ قاسمیہ بڑکوٹ ہندوارہ، عم فیوزہم ودامت برکاتہم العالیہ، شائع کردہ باہتمام شعبہ نشر و اشاعت مدرسہ اسلامیہ عربیہ ارشاد العلوم سنجی مولا راجوار، تحصیل زچل ڈارہ، ضلع کپواڑہ، کشمیر۔ امید ہے آپ حضرات تک یہ ضروری مسائل ان کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ بھی ان کی تلاش میں ہوں گے، تو آپ تک آپ کی امانت پہنچا دی گئی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اپنے علماء کرام کا اور اپنے مدارس کا خوب خیال رکھیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ہر طرح سے ان کی ضروریات ہے، ان کی جو باقی ضروریات ہیں اور باقی جو ان کے لوازمات ہیں، ان کا ہمیں ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے، اور ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، تاکہ علماء کرام فارغ البال ہو کر خوب سے خوب دین کی خدمت کریں اور آپ تک دینی معلومات کو ہر وقت پہنچاتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستگی، تعلق، رغبت، شوق اور جذبہ پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔